بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تجوید کلاس میں آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج کے سبق میں ہم قرآن کریم کی تلاوت کے ایک اہم حصے کو سیکھیں گے، اور وہ حصہ ہے حروف حلقی۔ قرآن حکیم کو صحیح تجوید سے پڑھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ ہر حرف کہاں سے اور کس طرح سے ادا ہوتا ہے۔ انہی مخارج کی پہچان سے تلاوت قرآن حکیم میں خوبصورتی بھی آتی ہے اور غلطی سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ حروف حلقی کی پہچان میں سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لینا ضروری ہے کہ حلق کا مطلب ہوتا ہے گلا۔ ایسے تمام حروف جو گلے کے مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں انہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ حروف حلقی کی کل تعداد 6 ہے۔ آپ انہیں آسانی کے لیے اس ترتیب پر یاد رکھیں: حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ علماء کرام نے ان حروف کو آسانی سے سمجھنے اور ادا کرنے کے لیے گلے کے 3 حصوں پر انہیں تقسیم کر دیا ہے۔ ایک کو ان میں سے اقصائے حلق، دوسرا وسط حلق اور ایک کو ادنائے حلق کہا جاتا ہے۔ اقصائے حلق یعنی گلے کا سب سے اندرونی حصہ، جہاں سے آواز کا آغاز ہوتا ہے، یہاں سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ وسط حلق یعنی گلے کا درمیانی حصہ، جہاں ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ایک ہڈی سی گلے کی ابری ہی ہوتی ہے، یہ وسط حلق ہے، یہاں سے عین اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ ادنائے حلق یعنی گلے کا اوپری حصہ جو زبان کی جڑ کے بالکل قریب ہوتا ہے، یہاں سے غین اور خا نکلتے ہیں۔ اس بات کو سمجھ لینے کے بعد آئیے اب ایک ایک حرف کو سمجھتے ہیں اور مثالوں کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مشق کرتے ہیں حمزہ اور ہا کی اقصائے حلق سے۔ حمزہ کہتے ہیں ایک مضبوط اور صاف ستھری آواز کو، جیسے لفظ ایمان، مؤمن، اس کے اندر آپ نے حمزہ کو دیکھا ہوگا کہ یہاں آپ کو ایک مضبوط اور صاف ستھری سی آواز نکلتی ہوئی محسوس ہوگی، ایمان۔ اسی طرح مؤمن، قرآن حکیم میں لفظ حمزہ کو ہم پڑھنے کی اور اس کی مشق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ کوثر، لفظ انا، اس کے ابتدا کے اندر آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے، انا، حمزہ کی آواز مضبوط ہوتی ہے اور ذرا صاف ستھری آواز ہوتی ہے، انا، کسی بھی طرح کا اس آواز میں کوئی بھاری پن نہیں ہوگا، اور اسی طرح اس آواز کے اندر آپ کو اتار چڑھاؤ بھی نہیں نظر آئے گا۔ حمزہ کی آواز صاف ستھری اور ایک مضبوط اور ربط والی آواز ہوتی ہے، انا اعطینا، حمزہ کے ساتھ ہے، اعطیناک الکوثر۔ اسی طرح سورہ علم نشرح کی ابتدا میں دیکھیں، علم نشرح، علم، علم، حمزہ زبر ا، لام میم زبر لم، علم، علم۔ ان 2 مثالوں کے ذریعے سے ہم نے لفظ حمزہ کو ادا کرنے کا طریقہ سمجھ لیا۔ حروف حلقی میں سے دوسرا حرف جو اقصائے حلق سے ادا ہوتا ہے وہ ہے ہا۔ ہا کی ہلکی اور سانسدار آواز ہوتی ہے، جیسے ہم قرآن حکیم میں اس کی مثال دیکھیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ سورہ حشر آیت نمبر 22، آیت مبارکہ کے اندر لفظ ہا بار بار استعمال ہوا ہے۔ آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اچھے طریقے سے لفظ ہا کو ادا کرنا سیکھ سکتے ہیں۔ هو اللہ الذی، میرے ساتھ ساتھ دہرائیے گا، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ تو امید کرتا ہوں اقصائے حلق سے نکلنے والے دونوں حرف آپ کو اچھی طریقے سے پڑھنا آ گئے ہوں گے اور سمجھ بھی آ چکے ہوں گے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ علماء کرام نے جو حلق کے حصے بنائے ہیں ان میں سے دوسرا حصہ ہے وسط حلق۔ وسط حلق سے جو حرف نکلتے ہیں وہ 2 ہیں، عین اور ہا۔ عین کی آواز ایک دباؤ والی آواز ہوتی ہے، ایک دبی ہوئی، تھوڑا سا آپ نے گلے پر زور لگا کر، جو گلے کی درمیانی حصہ ہے جہاں سے اس لفظ کو آپ نے ادا کرنا ہے، وہاں آپ نے تھوڑا سا زور لگا کر اس کی آواز کو نکالنا ہوتا ہے۔
اب آپ قرآن حکیم میں ذرا اس کی مشق کیجئے کہ ہم نے اس لفظ کو پڑھنا کس طرح سے ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر آپ اس لفظ کو پڑھیں، غیر المغضوب علیہم 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 عین علیہم۔ آپ دیکھیں اس کی آواز تھوڑی سی دبی ہوئی آواز، جس طرح کوئی گلے کو پکڑے، کسی انسان کے گلے کو پکڑ کر دبانے کی کوشش کرے تو وہ کس طرح آواز نکالتا ہے، اس طریقے سے آواز نکلتی ہے عین کے اندر۔ علیہم ولا الضالین۔ دوسری مثال سورہ نساء آیت نمبر 11 میں علیم حکیم علیم حکیم۔ وسط حلق سے ادا ہونے والا دوسرا حرف ہے ہا۔ ہا کی آواز ایک نرم اور ہلکی پھلکی سی آواز ہوتی ہے۔ مثالوں کے ساتھ ذرا اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے گا، ہا کو آپ پڑھیں سورہ فاتحہ آیت نمبر 2 میں الحمد الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح سورہ انفطار آیت نمبر 10 میں اسے دیکھیے گا، حافظین حافظین حافظین۔ وسط حلق سے ادا ہونے والے دو حرف عین اور ہا کو الحمدللہ ہم نے مثالوں کے ذریعے سے سمجھ لیا۔ حلق کا تیسرا حصہ جسے ادنیٰ حلق کہا جاتا ہے، یہاں سے دو حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا۔ غین کی آواز بھاری اور گہری آواز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام میں جسے دیکھیں، غفور غفور، آپ کو بھاری آواز محسوس ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح قرآن حکیم میں ہم غفور الرحیم غفور الرحیم۔ سورہ انعام میں ہم اسے ملاحظہ کرتے ہیں، عالم الغیب عالم الغیب۔ غین کی آواز بھاری اور گہری آواز ہوتی ہے، غیر غیر۔ اسی طرح غفور الرحیم عالم الغیب۔ امید کرتا ہوں ان تمام مثالوں سے آپ کو لفظ غین اچھی طرح سے ادا کرنا آ گیا ہوگا۔ ادنیٰ حلق سے جو دوسرا حرف ادا ہوتا ہے خا ہے۔ خا ہلکی اور سرسراہٹ والی آواز ہوتی ہے۔ تو جس طرح ہمارے گلے کے اندر کوئی کھگار وغیرہ پھنسا ہوتا ہے، ہم اسے نکالنے کے لیے اس طرح سے آواز نکالتے ہیں، تو خا کی آواز بھی اس طرح سرسراہٹ والی آواز ہوتی ہے۔ اب آپ مثالوں کے ذریعے سے اسے دیکھیں، خلق الانسان خلق الانسان۔ سورہ علق کی آیت نمبر 2 کے اندر خلق الانسان من علق۔ اسی طرح سورہ نساء میں خالدین فیہا ابدا خالدین فیہا ابدا۔ امید کرتا ہوں آج کی اس پریکٹس کے ذریعے سے اور مشق کے ذریعے سے آپ کو حروف حلقی اچھے طریقے سے پڑھنے اور درست طریقے سے قرآن حکیم میں ان کی ادائیگی کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو صحیح پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تجوید کی مزید کلاسز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔